کرسی پر بیٹھنے کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے کہ کرسی انسان کے لیول کی ہونی چاہیے. اگر انسان کا لیول نیچے ہے اور کرسی کا لیول اونچا ہے تو انسان کرسی پر نہیں پہنچے گا. میں تاریخ کی کرسیوں کی بات کر رہا ہوں. تاریخ میں جو کرسیاں تھیں درست خلافت کی کرسی کی بات کر رہا ہوں کہ خلافت کی کرسی پہ اگر کسی نے بیٹھنا ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ کرسی لیول پہ ہونی چاہیے. لیول یعنی معیار ہے کرسی کا. یہ خدائی اقتدار جو ہے اس کے معیار ہوا کرتے ہیں. اس معیار پہ جب کوئی پورا نہیں آتا تھا تو کیا کیا؟ خود تو اونچے ہو نہیں سکتے تو کرسی کے لیول کو نیچے کھینچ لیا. کرسی کو نیچے کھینچ لیا یعنی کرسی پہ ہر کوئی بیٹھ سکتا ہے, جو مرضی بیٹھ جائے, جو مرضی آ کے بیٹھے, اس کا لیول نیچے کر دیا. اب کیا ہوا؟ پرابلم ہو گیا. یہ خلافت کی کرسی جو تھی یہ نبوت کی کرسی کے ساتھ اٹیچ تھی. اب وہ جو نبوت کی کرسی اور خلافت کی کرسی کا میچ تھا وہ ختم ہو گیا. تو نتیجہ کیا کیا کہ انہوں نے رسالت کی کرسی کو بھی نیچے کھینچ لیا کہ وہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے, جیسے ہم تھے ویسے تھے. بس ایک رسالت آئی ان کے پاس اور ڈیوٹی ختم ہو گئی. اس کے بعد کہا تم خود چن لو, جس کو چاہے بنا لو. رسالت کی کرسی کو تو کھینچ لیا, لیکن پرابلم ایک اور ہو گیا کہ رسول اللہ اللہ کے رسول ہے. رسالت کی کرسی اٹیچ تھی توحید کی کرسی کے ساتھ. انہوں نے کیا کیا؟ توحید کے درجے کو بھی نیچے لے آئے. کہا جی قیامت کے دن جہنم کہے گی حل میں مزید اور بھیجو. تو جب کوئی نہیں بچے گا تو اللہ اپنی ٹانگ جہنم میں رکھ دے گا. اللہ کو نعوذ باللہ اندازہ نہیں تھا کہ کتنے جہنمی ہوں گے, اور نعوذ باللہ اللہ اپنی ٹانگ رکھے گا تو جہنم میں جائے گا. اللہ کی ٹانگ ہے, ہاتھ ہے, کان ہے, جسم ہے. جو جہاں جسم ہوتا ہے وہاں حد ہوتی ہے, جہاں حد ہوتی ہے وہاں میرا معبود نہیں ہو سکتا. خدا نامحدود ہے, لیکن کیا کیا؟ اللہ کی ذات کو بھی نیچے کھینچ کے لے آیا. حل کیا ہے؟ یہ تو پرابلم ہو گیا نا. حل کیا ہے؟ ہم لگے خلافت کی کرسی کو اوپر کھینچ رہے ہیں, وہ لگے خلافت کی کرسی کو نیچے کھینچ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ اماموں کی شان انہوں نے اتنی بڑھا دی, خدا سے ملا دیا. ہم نے کہا تم نے خدا کی شان کو اتنا گھٹا دی کہ ہمارے اماموں کے برابر کر دیے. مسئلہ یہی ہوا ہے, خدا کی شان اتنی گھٹا کہتے ہیں اماموں کو خدا کے برابر سمجھتے. میں کہا خدا, ہم امام کو ادھر سمجھتے ہیں تو دیکھو رسول کو کہاں سمجھتے ہوں گے, اور رسول کو جہاں سمجھتے ہیں تو سمجھو خدا کو کہاں سمجھتے ہوں گے. خدا تو اپنے مقام پہ. حل کیا ہے؟ حل صرف ایک ہے, بڑا آسان. ہم یہ رسالت, یہ خلافت کی کرسی کو دھکے دینے چھوڑ دیں, توحید کی کرسی کو پہنچا دیں اپنے مقام پر. وہ جب اپنے مقام پہ پہنچے گی, رسالت کی کرسی اپنے مقام پر پہنچ جائے گی. جب رسالت کی کرسی اپنے مقام پہ پہنچے گی, خلافت کی کرسی اپنے مقام پر پہنچے گی. جب خلافت کی کرسی اپنے مقام پر پہنچی, نااہل منہ کے بل خود بخود نیچے نظر آئے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. صرف ایک واقعہ, ایک لائن سیکوینس, ٹائم نہیں ہے ورنہ ہم آج پھر مطلب آگے کھینچت. میں صرف 2-3 منٹ میں ایک سیکوینس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ تاریخ میں ہوا کیا. باقی انشاءاللہ شعراء ہیں, علماء ہیں, آتے رہیں گے, بیان کر رہے ہیں. آئندہ موقع ملے پھر بیان کرتے رہیں گے. تاریخ میں کچھ واقعات ہیں. تشیع, 2 مین جنکشنز ہیں تشیع کے. ایک غدیر کا عہد ہے اور ایک کربلا کا عمل ہے. درست ہے؟ ایک چند واقعات کی سیکوینس اور اس میں مکتب اہل سنت کے نظریات اور مکتب تشیع کے نظریات اور فیصلہ لوگوں پہ. ہم چھیڑتے نہیں, زیادہ مظاہرے پہ پڑھتے ہی. پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو آخری حج کرنے کے بعد جب وہ واپس آ رہے تھے تو کیا کیا؟ ایک آیت کے ذریعے کیا کہا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول, لوگوں سے وہ بات کہہ دو جو تمہیں بتائی گئی ہے, اور اگر تم نے یہ بات نہیں بتائی تو کیا کیا؟ تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. توحید کا بتا چکے, رسالت کا بتا چکے, قیامت کا بتا چکے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, جہاد سب بتا چکے, لیکن کہا اگر یہ کام نہیں بتایا فما بلغت رسالتہ. انہوں نے رسالت کا کام ادا نہیں کیا. درست ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی کیا ہوا اس کے بعد؟ اس کے بعد مولا علی کا ہاتھ اٹھایا چاروں طرف کر کے, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اہل سنت کا نظریہ یہ ہے, کہتے ہیں جی وہ انہوں نے کہا مولا کا مطلب تھا کہ ان کا خیال رکھنا, یہ میرے کزن ہیں, رشتہ داری کی بنیاد پر یہ بات ہوئی ہے, اور ان کا خیال, اچھا خیال رکھا. ویسے لوگوں نے مولا علی کا یعنی کوئی زحمت ہی نہیں دی. پیغمبر اکرم کے بعد تمام زحمتوں سے کنارے کر دیا ان کو. کہ تکلیف ہوگی ان کو, خلافت اور امامت کا معاملہ ہوگا تو زحمت میں کیوں پڑے, لہذا انہوں نے یہ خیال رکھا کہ ان کو
گوشہ نشین کر دیا. درست ہے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں مولا کہا ان کو, تو کہتے ہیں چھوڑو یار تم جو بھی اس کو کرتے ہو, تم مولا کس لفظ میں کہا, تم صرف اتنا کہہ دیا کرو کہ علی ہمارے بھی مولا ہے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ رسول نے کہا جس کا میں مولا اس کے علی مولا. تو جو علی کو مولا نہیں مانتا مطلب ہے وہ رسول کو مولا نہیں مانتا, کیونکہ جس کا میں مولا ہوں رسول نے کہا اس کے علی مولا ہے, تو جس کے علی مولا نہیں ہے اس کے رسول مولا نہیں. میتھمیٹکس کا سیدھا سیدھا فارمولہ ہے. ایک سوال پڑھ دی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کے بعد پیغمبر اکرم جب چلے جاتے ہیں, لاتے ہیں کاغذ اور قلم مانگتے ہیں, کاغذ اور قلم لا دو تو میں تمہیں وہ کچھ لکھ دوں کہ آئندہ گمراہ نہیں ہوگے. وہاں پر خلیفہ ثانی کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں پہلے تو بات بڑی شبلی نعمانی بھی الفاروق میں بڑی توڑ مروڑ کے پھر کسی نے کہا ہوگا نہیں کہا ہوگا, آخر میں کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہستی تھی کہ وہ یہ بات کر ہی نہیں سکتے, لہٰذا یہ بات غلط ہے. یعنی ان کو معصوم بنا رہے ہیں کہ وہ ایسی بات کر ہی نہیں سکتے, لہٰذا یہ بات ہی غلط ہے. اور انہوں نے کہا کہ قلم کاغذ مانگا, بہرحال مانگا بھی, تو کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ رسول پاک کو زحمت نہیں دو, کیونکہ ہمیں جتنے دین تھا وہ تو بتا چکے, الیوم اکملت لکم دینکم ہو چکا, تو اب مزید کیا لکھ کے دینے کہ ہم گمراہ نہیں ہوں. تو اس وجہ سے انہوں نے رسول پاک کی زحمت کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں کریں گے. اس کے بعد اسامہ بن زید کی سربراہی میں پیغمبر اکرم نے ایک لشکر تشکیل دیا اور کہا سب لوگ نکل جاؤ اس لشکر کے ساتھ جاؤ, علی نہیں جائیں گے. درست. لوگ کیا ہوا ہے وہیں پہ کھڑے رہے, کوئی نہیں گیا. پیغمبر اکرم ناراض ہوئے, سختی کی, غصہ کیا, جلال میں آگے پیغمبر اکرم. نبی جلال میں آتا ہے, غصے میں نہیں. غصے میں ہوتا ہے جہاں انسان سوچنے سمجھنے سے وہ ہو جائے, اور جلال ہوتا ہے جہاں عقل کی برقرار رہے. جلال میں آگے پیغمبر جب اس کو جلال میں کہا تو جا کے شہر کے باہر پڑاؤ ڈال دیا, نہیں گئے. پوچھا کیوں نہیں گئے, کہا کہ پیغمبر اکرم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. ان کا پیغمبر اکرم سے عشق ایسا تھا جس نے ان کو جانے نہیں دیا, اور انہوں نے باہر ہی رک گئے. ٹھیک. پھر ایک اور واقعہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے. خلیفہ ثانی تلوار نکال کے کھڑے ہو جاتے ہیں, خبردار جس نے کہا کہ پیغمبر اکرم کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن اتار دوں گا. بھئی پیغمبر اکرم کہہ گئے تھے کہ میرا آخری حج ہے, اس کے بعد میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا. اس کے بعد کہہ گئے میں تمہیں وصیت لکھ کے دیتا ہوں, اور اس کے بعد کہہ گئے تمہیں کہ یہ سارے عمل انجام دو, میں تمہارے درمیان ابھی نہیں رہنے والا. تو پھر کہا تلوار نہیں کہتے نیچے, ان کا عشق اتنا تھا پیغمبر اکرم سے کہ وہ برداشت نہیں کر سکے کہ کوئی کہے پیغمبر اکرم کا انتقال ہو گیا. پھر خلیفہ اول آئے, انہوں نے جا کے انہوں نے کہا کہ جی جو اگر ہماری طرح انسان تھے تو وہ فوت ہو چکے اور وہ جا چکے. اس تمام کہاوت کے بعد ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ہم نظریے میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں, پیغمبر اکرم کہہ گئے تھے من کنت مولا فہذا علی مولا. ساتھ ہی آیت میں ایسا تھا کہ خدا تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد پلان بنا لیا تھا کہ اسلام کے خلاف باہر سے جنگ نہیں ہو سکتی, اب اندر سے جنگ کرو. تو لوگ شر کی کوئی پلاننگ اندر ہی اندر چل رہی تھی, جس کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ تمہیں خدا شر سے محفوظ رکھے گا. یہ ایک بات. جب خط نہیں لکھا تو ہمارا مکتب کہتا ہے کہ نہیں یہ بات نہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ وہ وہاں تو زبانی بات ہو گئی ہے. یہاں پر پیغمبر اکرم نے لکھ کے دے دیا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و ترک اہل بیتی, اور علی کی شان میں کچھ لکھ کے دے گئے تو زبانی بات ہے تو پھر ہم بات سکتے ہیں, لکھی ہوئی بات سے بھاگنا بھی ناممکن ہو جائے گا. درست ہے. تیسری بات جب کہا جیش اسامہ بناؤ سب چلے جاؤ اور علی نہیں جائیں گے, تو کیوں نہیں گئے؟ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں گئے کہ کہہ رہے تھے کہ اگر سب لوگ چلے گئے یہاں ٹرانسفر آف پاور ہو جائے گا اور یہاں پہ مسئلہ نہیں بنے گا. علی کو ٹرانسفر ہو جائے گی پاور, ہم یہاں پہ نہیں ہوں گے تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. لہٰذا اس وجہ سے نہیں گئے. نہ یہ کہ پیغمبر اکرم سے عشق تھا, اور جو تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے وہ اس لیے کیونکہ نہیں چاہتے تھے کہ پیغمبر اکرم کا اس وقت انتقال کی خبر پھیلے, کیونکہ خبر پھیلنے سے پہلے سقیفہ میں کانفرنس ہو جانی چاہیے, جنرل باڈی میٹنگ ہو جانی چاہیے تاکہ ایک نیا سٹارٹ لیا جا سکے. درست ہے. ثبوت کیا ہے ہمارے پاس؟ ثبوت صرف ایک ہے کہ جب پیغمبر اکرم کو دفن کیا گیا, جب غسل دیا گیا, 3 دن جنازہ رکھنے کے باوجود خلفاء میں سے کوئی ایک بھی اس جنازے میں شریک نہیں ہوا. مناظرہ نہیں پڑھتے, صرف تاریخی حقائق آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. حضور والا ذمہ داریاں بہت ہیں. کربلا کا بھی انجام نہیں ہوا, کربلا ختم نہیں ہوئی ہے, تعزیے ٹھنڈے نہیں ہوئے, تابوت دفن نہیں ہوئے ہیں, علم اپنی جگہ برقرار ہے. یہ فریرہ جو امام حسین اور حضرت عباس کے روضے سے آیا ہے یہ اپنی جگہ قائم ہے. یہ سرخ فریرے کا مطلب ہے کہ اس کا انتقام لینا ہے, لینے والا آنے والا ہے. حضور والا یہ تو تھی ساری ذمہ داریاں.
لیکن جو چیز ختم نہیں ہوئی ہوتی اس کے لیے کیا کی جاتا ہے؟ تیاری کی جاتی ہے، اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے۔ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، اس سے پہلے مجلس میں بھی، آج بھی ذکر کرتا چلوں۔ کربلا میں 3 قسم کے شیعہ تھے، کربلا میں 3 قسم کے شیعہ تھے۔ ایک وہ جن کے لیے چراغ بجھا دیا حسین نے، کہا جاؤ بیعت سے آزاد کرتا ہوں، جنت کی بھی گارنٹی دیتا ہوں، ایک۔ دوسرے وہ تھے جو جب شامل ہونے کے لیے آئے تو مولا نے روکا نہیں، یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس کافی لوگ ہیں اور نہیں آؤ، نہیں۔ اگر باپ بن عبداللہ کلبی شامل ہوتے ہیں، شامل ہونے دیا۔ اگر ہر شامل ہوتے ہیں، بھیجا عباس کے استقبال کے لیے کہ جاؤ ان کو لے کے آؤ، شامل ہونے دیا۔ اور تیسرے وہ شیعہ تھے جن کو خط لکھ کے کہا اے حبیب پہنچو کربلا میں کہ حسین تنہا ہے۔ یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اب ہمارے ظرف میں دیکھیں وسعت کتنی ہے، ہم کس کیٹیگری کے شیعہ بننا چاہتے ہیں۔ وہ شیعہ جو جنت لینے کے لیے حسین کے پاس آئے اس کو جنت مل جائے گی، جو مشن میں ساتھ دینے کے لیے آئے وہ مشن میں شامل کر لیں گے، لیکن اگر بہترین درجہ پانا ہے تو وہ شیعہ ہونا چاہیے۔ ہم کہتے رہے مولا ہم تیرے شیعہ ہیں، مزہ تب ہے مولا کہیں یہ ہمارا ہے، اس کو آنے دو۔ صلوات پڑھ دیے محمد آل زبان کے ساتھ ساتھ گھڑیوں نے سپیڈ تیز کر لی اور وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ اگر مزید بیٹھے ہم یہاں پر تو ہم سلائڈ پہ نہیں پہنچ سکیں گے، انشاءاللہ آپ لوگ کی دعائیں میں تو ہم پہنچ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہونے لگا۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کربلا سے یہ نہ پوچھے کہ ہمارے لیے کیا کرے کربلا۔ اب وقت آ گیا کہ ہم پوچھیں کربلا کے لیے کہ مولا ہم آپ کے لیے کیا کریں، اے کربلا ہم تیرے لیے کیا کریں۔ اگر مصر کے لوگ سر پہ کفن باندھ کے نکل سکتے ہیں تو اہل بیت کے ماننے والے، کربلا کے ماننے والوں کو اس وقت کے لیے خود کو تیار رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ وقت بہت قریب ہے۔ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد، بحق عید زہرا، عید میں تحفے دیے جاتے ہیں، عیدی دی جاتی ہے۔ پروردگارہ آج کی اس عید کے صدقے میں تجھ سے یہ تحفہ مانگتے ہیں، پروردگارہ ہمارے وہ تمام گناہ جو ہمارے اور اہل بیت کے درمیان حائل ہے پروردگار انہیں معاف فرما۔ پروردگار ہم سب گناہ گار ہیں، سب گناہ گار ہیں، ہم میں سے ہر کوئی گناہ گار ہے، لیکن خدا ہم نے ایک گناہ نہیں کیا، ہم نے حسین کا راستہ نہیں روکا ہے۔ ہر نے حسین کا راستہ روکا تھا، لیکن جب حسین کے قدموں پہ سر جھکا دیا، پروردگارہ تو نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ پروردگارہ تجھے ہر کی توبہ کا واسطہ ہمارے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، آئندہ ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما، قلب امام زمان ہم سے راضی فرما۔ پروردگارہ دنیا میں اور آخرت میں جوار محمد و آل محمد میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہمیں ایک دوسرے کے قریب رہنے کی توفیق عنایت فرما، ہماری اس قلیل عبادت کو کثیر کے بدلے میں قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی محمد وآلہ اطہار۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔